بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 136 ملاحظہ فرمائیں۔ تمہیں کسی بھی وقت پرانے کپڑے کی طرح پھاڑ کر گندی موری میں پھینکا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک زہریلی فاتحانہ مسکراہٹ نے ڈپٹی ریاض کا چہرہ ڈھانپ لیا۔ رستم نے کہا، پھر اب دیر کس بات کی ہے؟ جو کرنا ہے کر گزر۔ تیرے جیسے جڑے کو زیادہ رسک نہیں لینا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے میں بچ گیا تو تیری مٹی خراب کر دوں گا۔ آسان موت مرنے کے لیے مجھے غصہ دلا رہے ہو، لیکن میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ غصے میں آ کر اپنا مزاج خراب کر لوں۔ عورت کے جسم اور دشمن کی موت کا سواد آہستہ آہستہ دینا چاہیے۔ اس نے کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا کر ٹانگیں پھیلائیں اور دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھے۔ اس کے دونوں ماتحت اس کے رازداں تھے اور باز کے حکم پر ہر طرح کی صفاقی کے لیے تیار تھے۔ ڈپٹی ریاض کچھ دیر تک سگریٹ کے لمبے کش لیتا رہا، پھر آہستہ قدم اٹھاتا رستم کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے وزنی بوٹ کے نیچے رستم کے ننگے پاؤں کی انگلیاں پورے زور سے دبائیں اور رستم کے چہرے پر نظر آنے والے کرب کو جانچا۔ رستم نے سر اٹھا کر ڈپٹی ریاض کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، بی بی کہاں ہے؟ ہائے اوئے موت کے منہ بیبی، مئی واڑ کی آنکھوں میں سونی کے جلوے، صدقے جاؤں تیری عاشقی کے۔ تمہارا وعدہ تھا بی بی اور ان کے تایا کے بارے میں، وعدہ پورا کر دیا ہے میرے بھونڈ عاشق، ڈپٹی ریاض نے کہا اور کھڑے کھڑے ایسی زوردار لات رستم کے منہ پر رسید کی کہ اس کا جبڑا تڑکنے کی آواز صاف سنائی دی۔ خون کی ایک پچکاری رستم کے ہونٹوں سے نکلی اور خون کے پتریلے فرش پر گری۔ رستم کے چہرے کے جن زخموں سے خون رسنا بند ہو گیا تھا وہ بھی پھر سے خون اگلنے لگے۔ مقصود عرف لڈو نے اپنا سر فرش پر ڈال دیا اور ہچکیوں سے رونے لگا۔ خوفناک ٹھوکر مارنے کے بعد ڈپٹی ریاض ٹانگیں پھیلائے رستم کے سرانے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ اس نے اپنے بوٹ کی نوک سے رستم کی پنڈلی کو چھوا۔ یہ ٹانگ چلائی تھی نا مجھ پر، وہ زہر بھرے لہجے میں پھنکارا۔ رستم نے ہونٹ نہیں کھولے۔ ریاض نے 4-5 زوردار ٹھوکریں رستم کی پنڈلی، گھٹنے اور ران پر رسید کی اور گالیاں بکنے لگا۔ ابال ذرا کم ہوا تو وہ ٹانگیں چوڑی کر کے دوبارہ کرسی پر جا بیٹھا۔ اس نے نیا سگریٹ ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ ماتحت نے آگے بڑھ کر سگریٹ کو لائٹر دکھایا۔ ریاض کسی شکاری جانور کی طرح دانت نگوس کر بولا، اپنی معشوقہ کے لیے قربانی دی ہے نا تو نے، اب بکرا بھی بننا پڑے گا۔ تجھے ذبح بعد میں کریں گے، پہلے بوٹیاں اتاریں گے، آخر میں کوٹ لکھپت جیل میں سے رسے سے بھی لٹکا دیں گے۔ تو نے پوری قربانی دی ہے تو ہم بھی پوری وصول کریں گے۔ رستم بے پرواہی سے کھو کی دیوار کو تکتا رہا۔ خون اس کی ٹھوڑی، گردن اور چھاتی کو رنگین کر چکا تھا۔ اسے اپنا جبڑا ہلاتے ہوئے بے حد دقت محسوس ہوئی۔ وہ سمجھ گیا کہ جبڑے کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ جوں چوٹ ٹھنڈی ہو رہی تھی تکلیف پڑ رہی تھی، لیکن اب وہ اپنے جسم اور روح کو ہر تکلیف کے لیے تیار کر چکا تھا، حتیٰ کہ موت کی تکلیف جھیلنے کے لیے بھی تیار تھا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس کی زندگی بی بی کے کام آ رہی تھی۔ پھر وہ پوچھنے لگا کہ بی بی اس وقت کہاں ہوگی؟ کیا ریاض واقعی سچ کہہ رہا ہے؟ وہ بی بی کو چھوڑ چکا ہے؟ اس کا دل گواہی دینے لگا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ بی بی کے پیچھے حاجی ایاز جیسے لوگوں کا ہاتھ موجود تھا۔ ریاض بی بی کو تادیر خب سے بیجا میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ غیر ممکن تھا کہ بی بی کی زبان بندی کا انتظام کر کے ریاض نے اسے اور اس کے تایا کو چھوڑ دیا ہو۔ ریاض نے رستم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم اپنی معشوقہ کے بارے میں سوچ رہے ہو، میں بھی سوچ رہا ہوں۔ پتہ ہے کس کے بارے میں؟ کس کے بارے میں؟ رستم نے بمشکل جبڑے کو حرکت دی۔ تیری بینڈ کے بارے میں اور سرامی خصم کے بارے میں۔ ان دونوں بھگوڑوں کے خلاف 3 تھانوں میں کم از کم 8 کیس درج ہیں۔ ان دونوں کو تم نے کہاں چھپا رکھا ہے؟ اس سوال کا جواب دیے بغیر تمہاری جان چھوٹے گی نہیں۔ اسی طرح کے 2-4 سوال اور بھی ہیں۔ اگر ان کے جواب دے دو گے تو ذبح ہونے والے بکرے کی طرح چیخنا نہیں پڑے گا اور نہ موت کے لیے تڑلے ڈالنے پڑیں گے۔ ڈپٹی ریاض نے ذرا توقف کیا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہاں یہ بتانا پسند فرماؤ گے کہ تمہاری آپو زائدہ اور اس کا خصم کہاں ہے؟ اب تو خیر سے انہوں نے 3-4 بچے بھی بنا لیے ہوں گے۔ میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، تم نے جو پروگرام چلانا ہے چلا لو، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو یہ حوالدار نذیر، اس کو کہتے ہیں عشق۔ ریاض تمسکر سے بولا، جان بیلنے میں آ گئی، اب اس کے اندر کا سارا جوس نکل جائے گا، لیکن بات عاشق کی ٹونی میں کر رہا ہے۔ دیکھنا اس کی قبر کے اندر سے بھی آواز آئے گی، ہائے میں صدقے جاواں بی بی، کوئی پرابلم تو نہیں ہے تجھے؟ اور بی بی کہے گی نو پرابلم، میں چودھری بشیر کا بستر گرم کر رہی ہوں اور تیرے لیے ہر روز دعائیں خیر کرتی ہوں۔ جب کبھی بھی رستم کے سامنے کسی نے بی بی کے بارے میں توہین امیز بات کہی تھی، رستم کے لیے اپنے غیظ و غضب پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اب بھی ایسی صورتحال تھی، لیکن تصور اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ زندگی بڑی بے رحم اور سخت غیر متوقع ہوتی ہے۔ بڑے بڑے بہادر کبھی یوں حالات کے شکنجے میں جکڑے جاتے ہیں
کہ ناچیز بن کر رہ جاتے ہیں، پھر سیمسن جیسے بہادر بونوں کا تماشا بنتے ہیں۔ سیزر اپنے درباریوں کے قدموں تلے روندا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم جیسے جلیل القدر سپہ سالار کو واسط کے قید خانے میں بے بسی کی موت آد دبوچتی ہے۔ شاہجہاں جیسے عظیم فرما روا کو دبوچ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی سلائیاں پھیر دی جاتی ہیں۔ ٹیپو سلطان کو لاشوں کے ڈھیر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ ایسے ہی واقعات سے بری پڑی ہے، لیکن کیا بہادروں کے بے بس ہونے سے اور ان کے مرنے سے ان کی شجاعت پر کوئی حرف آتا ہے؟ نہیں، بہادر مر جاتے ہیں لیکن بہادری زندہ رہتی ہے۔ تاریخ صرف کسی کردار کے انجام کو نہیں دیکھتی، اس کے حالات کو بھی دیکھتی ہے۔ جس تج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ رستم کوئی عظیم جنگجو نہیں تھا، وہ بس جنگجو تھا، بلکہ ڈاکو جنگجو تھا، لیکن اپنے کردار سے اس نے خود کو ناقابل شکست ثابت کر دیا تھا۔ وہ عرصے دراز سے پولیس کے لیے اور اپنے دشمنوں کے لیے چھلاوا بنا رہا تھا۔ وہ ہوا کی طرح مٹھی سے نکلتا تھا اور نادیدہ سمتوں سے اپنے حریفوں پر جان لیوا ضربات لگاتا تھا۔ اپنی اب تک کی زندگی میں وہ صرف 2 دفعہ زیر دام آیا تھا، اور دونوں مرتبہ ایسا بی بی کی وجہ سے ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ وہ لاہور میں چودھری بشیر کی وسیع و عریض کوٹھی کی حدود سے پکڑا گیا تھا۔ تب بی بی نے صاحبہ والا کردار ادا کرتے ہوئے اس کے پستول میں سے گولیاں نکال لی تھی، اور وہ بے بس ہو کر چودھری حشام کی خونی حویلی میں پہنچ گیا تھا۔ دوسری مرتبہ اب وہ شکنجے میں آیا تھا، اور ڈپٹی ریاض کا یہ شکنجہ بہت سخت تھا۔ رستم اپنی تمام تر دلیری، پھرتی اور شجاعت کے باوجود ان لمحوں میں بے بس تھا۔ جب ڈپٹی ریاض نے دیکھا کہ بی بی کی توہین کے باوجود رستم نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تو وہ بھڑک اٹھا۔ اس نے ایک بار پھر اٹھ کر رستم پر ٹھوکروں کی بارش شروع کر دی۔ وہ یوں مار رہا تھا جیسے اس کی ٹھوکر کی زد میں جیتا جاگتا انسان نہ ہو بلکہ ریت کی بوری ہو۔ وہ یہ بھی ہرگز نہیں دیکھ رہا تھا کہ ٹھوکر کہاں لگ رہی ہے۔ 1-2 ٹھوکریں رستم کے ٹوٹے ہوئے جبڑے پر لگیں اور اس کے منہ سے بے ساختہ کراہیں نکل گئیں۔ وہ پھنکارا، اوے کتے دے تخم، اپنی غیرت کو آواز دے، میں تیرے سامنے تیری بیوی کی ماں بہن ایک کر رہا ہوں اور تیرے کان پر جوں تک نہیں چل رہی۔ کیسا عاشق ہے تو؟ بیوی کو پتہ چل گیا تو وہ کنویں میں کود کر مر جائے گی۔ وہ تو سمجھتی ہے کہ تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والے کو ایک بار پھر وہ بدترین زبان استعمال کرنے لگا۔ اچانک رستم کی آنکھوں میں بجلی سی چمک گئی۔ اس نے دیکھا کو کے کونے میں سمٹا ہوا مقصود عرف لڈو اپنے پنجوں پر اچھلا اور ایک پرچھائی کی طرح ڈپٹی ریاض پر جا پڑا۔ وہ بیلو کے بل ڈپٹی ریاض سے ٹکرایا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ ڈپٹی ریاض گر جائے گا اور وہ اس کے اوپر گرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ڈپٹی ریاض گرتے گرتے سنبھل گیا۔ لڈو کے ہاتھ پشت پر ہتھکڑی میں جکڑے ہوئے تھے اور پاؤں میں بھی زنجیر تھی۔ ان بندشوں کے باوجود اس کی کوشش حیران کن تھی۔ اس کے پیچھے کو بوڑھے ہوئے ہاتھوں میں سبزی کاٹنے والی ایک تیز دھار چھری دبی ہوئی تھی۔ خبر نہیں کہ اس نے یہ چھری کہاں سے اور کب حاصل کی تھی۔ اگر لڈو پشت کے بل ریاض کے اوپر گرنے میں کامیاب ہو جاتا تو ریاض کو چھری سے کاری ضرب لگا سکتا تھا۔ ریاض چونکہ گرنے سے بچ گیا تھا، اس لیے چھری کا ہلکا سا کٹ ریاض کی بالوں بھری کلائی پر ہی لگ سکا۔ مقصود عرف لڈو پشت کے بل فرش پر جا گرا۔ دونوں اہلکاروں نے اسے فرش پر ہی دبوچ لیا اور چھری اس سے چھین لی۔ کتے حرام زادے ڈپٹی، میں مار دوں گا تجھے۔ لڈو سینے کی پوری قوت سے چلا رہا تھا اور اہلکاروں کے ہاتھوں میں پھڑک رہا تھا۔ یوں لگا کہ اس نے اپنا ذہنی توازن کھو دیا ہے۔ وہ ڈپٹی اور اس کے اہلکاروں کو ننگی گالیاں دینے لگا۔ پولیس افسروں کے نام لے لے کر ان کی خواتین سے اپنے رشتے جوڑنے لگا۔ اس کا کچھ اور بس تو نہیں چل رہا تھا تو وہ بار بار پولیس والوں اور ریاض کی طرف منہ کر کے تھوک رہا تھا۔ اخ تھو، اخ تھو۔ ڈپٹی ریاض نے پتلون کی جیب سے سفید رومال نکالا۔ اسی دوران میں 2 مزید اہلکار دوڑتے ہوئے اندر آ گئے۔ ان میں سے ایک نے تو لڈو کو سنبھالنے میں اپنے ساتھیوں کی مدد کی، دوسرے نے رومال ڈپٹی ریاض کی زخمی کلائی پر باندھ دیا۔ لگتا تھا کہ یہاں آس پاس ہی کوئی ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ اہلکار نے ڈاکٹر کو بلانے کی اجازت چاہی۔ ریاض نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ رستم کی چھٹیس نے کہا کہ مقصود عرف لڈو سنگین صورت حال کا شکار ہونے والا ہے، اور پھر یہی ہوا۔ ریاض کسی درندے کی طرح لڈو کی طرف بڑھا۔ ہٹے کٹے 4 اہلکاروں نے اسے فرش پر چت لٹا کر چاروں طرف سے دبوچ رکھا تھا۔ لڈو جنونی انداز میں ریاض کا نام لے لے کر گالیاں بک رہا تھا اور بد دعائیں دے رہا تھا۔ اللہ کڑے میری تڑا برباد ہو جائے، تو بھی اپنے بچوں کی شکلوں کے لیے تڑستا ہوا مر جائے، تیری لاش کو قبر کی مٹی بھی نصیب نہ ہو، بڑی آواز نکلتی ہے تیری۔ ریاض پھنکارا۔ اس نے اپنا بھاری بوٹ مقصود عرف لڈو کی گردن پر رکھ دیا۔ اس کے بعد اپنے جسم کا 3/4 وزن گردن پر ڈال دیا۔ لڈو کی آواز بند ہو گئی۔ اس کا چہرہ خون کے دباؤ سے سیاہ پڑ گیا۔ 2-3 منٹ کے اندر وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا اور زبان ایک طرف لٹک گئی۔ اس کی آنکھیں نہیں تھی۔
ورنہ وہ بھی خوفناک انداز میں کھلی رہ جاتی۔ ریاض اب تک لڈو کی گردن پر کھڑا رہا اور سگریٹ پھونکتا رہا جب تک کہ اسے یقین نہیں ہو گیا کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ہاں نذیرے، ہو گیا پار؟ ریاض نے حوالدار سے پوچھا۔ جی سر جی، ہو گیا، اچھی طرح دیکھ لے۔ حوالدار نذیر نے لڈو کے زخمی سینے سے کان لگایا، پھر اس کے نتنوں کے آگے ہاتھ رکھ کر سانس کی آمد و رفت محسوس کی، پھر مطمئن انداز میں ساری لا کر بولا، اپنے کرموں کی سزا پا گیا جی۔ ٹھیک ہے، اس کی لاش کو بھی گدھے یا خچر پر باندھو اور بھیج دو اس کے سجنوں کی طرف، بڑی کھچ تھی اس کو ڈیرے کی۔ اوکے سر، دو ماتحتوں نے ایک ساتھ کہا اور لڈو کی حسرتناک لاش کو ڈنڈا ڈولی کر کے کھوہ سے باہر لے گئے۔ باہر جانے سے پہلے اس کی بندشیں کھول دی گئیں۔ بندشیں بعد میں کھلی تھی، وہ آزاد پہلے ہی ہو گیا تھا۔ شاید اس نے آزاد ہونے کے لیے ہی پولیس والوں کو اس طرح بے تحاشا گالیاں دی تھی۔ اگر ایسا تھا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لاش باہر چلی گئی تو ریاض ایک بار پھر یوں کرسی پر براجمان ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رستم کا چہرہ سپاٹ تھا، بالکل پوٹو ہار کے کسی پتھر کی طرح۔ رنج، تکلیف، امید، مایوسی، کسی طرح کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ ریاض کا پارا اب مزید بلندی پر پہنچ گیا۔ اس نے رستم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پچھلے 2-4 سالوں میں بہت ہیرو بنا رہا ہے تو، بڑی چھلانگیں ماری ہیں تو نے، بڑی ٹانگیں چلائی ہیں، اب تجھے آرام کرنا پڑے گا۔ اس نے چلنے میں توقف کر کے حوالدار نذیر کو مخاطب کیا، کیوں نذیرے، اسے آرام کرانا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل کرانا چاہیے جناب، یہ تو بھاگ بھاگ کر جلا ہو جائے گا۔ چلو پھر لاؤ سامان، ڈپٹی ریاض جنونی لہجے میں بولا۔ حوالدار اور ایک ASI باہر چلے گئے۔ رستم بے حسی کے عالم میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک وہ اندازہ نہیں لگا پایا تھا کہ یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں۔ تقریباً 2 منٹ بعد حوالدار دستی آرا لیے نمودار ہوا۔ آرے کے پیچھے بجلی کی موٹی کیبل تھی جو یقیناً جنریٹر سے منسلک تھی۔ ASI کے ہاتھ میں سرخ پلاسٹک کا چھوٹا ٹب تھا۔ آرا اور ٹب دونوں رستم کے قریب رکھ دیے گئے۔ ریاض نے رستم کے قریب آ کر ایک زوردار ٹھوکر اس کی دائیں ٹانگ پر رسید کی اور دانت پیس کر بولا، رستم، یہی ٹانگ تھی نا جو مجھ پر چلائی تھی؟ رستم کے پورے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ چند لمحوں کے لیے اس کے اندر شدید ترین اضطراب پیدا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اپنی بے بسی کا احساس ہوا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتا تھا تڑپنے مچلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہ ہی کسی طرح کے مکالمے سے کوئی فائدہ تھا۔ ریاض کا ارادہ وہ اس کی صفاق آنکھوں سے پڑ چکا تھا۔ یا اس کھوہ میں ریاض مختار کل بنا ہوا تھا اور اس نے وہی کرنا تھا جو وہ چاہ رہا تھا۔ رستم کی دونوں ٹانگوں میں پہلے ہی زنجیر موجود تھی۔ اس کی دائیں ٹانگ میں ایک اور زنجیر ڈال دی گئی اور رٹے کٹے حوالدار نذیر نے اس زنجیر کو بڑی مضبوطی سے تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ دیگر اہلکاروں نے رستم کو بازوؤں اور گردن وغیرہ سے دبوچ لیا۔ رستم کے ہاتھ ابھی تک الٹی ہتھکڑی میں جکڑے ہوئے تھے۔ جان بچانے کی فطری عمل کے تحت رستم نے تھوڑی سی مزاحمت کی، لیکن پھر ارادہ بدل دیا۔ یہ سب بے سود تھا۔ اس نے ریاض کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم بہادر دشمن نہیں ہو ریاض، کمینے دشمن ہو۔ باندھ کر مارنا کوئی مردانگی نہیں ہے۔ تمہارے جیسی حرامی کا باندھ لینا مردانگی ہے۔ اس کے لیے بھی تم نے ایک کمزور عورت کا سہارا لیا ہے۔ محبت اور جنگ میں سب چلتا ہے، تمہارا بس چلتا تو تم بھی مجھے معاف نہ کرتے۔ معاف نہ کرتا لیکن تمہیں مردانگی دکھانے کا موقع تو ضرور دیتا۔ تمہاری اس پالتو کتے جاوے کو بھی تو دیا تھا۔ وہ تو تمہاری بے وقوفی تھی۔ تمہاری ایسی بے وقوفیوں نے آج تمہیں اس انجام تک پہنچایا ہے۔ ریاض نے کچھ اور بھی کہا لیکن دستی آرا چلنا شروع ہو گیا۔ اس کی پرشور آواز میں ریاض کی آواز دب گئی۔ اس کی آنکھوں میں شعلے رقصاں تھے۔ اس نے بڑی نفرت سے رستم کی دانی ٹانگ پر ایک اور ٹھوکر رسید کی، پھر ایک تنومند اہلکار کو اشارہ کیا۔ اہلکار دستی آرا لے کر رستم کی ٹانگ کی طرف بیٹھ گیا۔ رستم نے آنکھیں بند کر لیں اور بی بی کا چہرہ تصور میں سجا لیا۔ بی بی کے تصور کے ساتھ اس کے اندر کا اضطراب دھیما پڑ گیا۔ بی بی، آپ کی خاطر، بی بی آپ کی خاطر سب کچھ قبول ہے، اس نے دلی دل میں دہرایا۔ ہارے کی حرکت سے پیدا ہونے والی تیز ہوا اسے اپنی پنڈلی پر ٹکنے سے ایک بالشت اوپر محسوس ہوئی۔ اب ہارے کی تیز رفتار مہلک دندانے کسی بھی وقت اس کی پنڈلی کو چھو سکتے تھے۔ اسے محسوس کرنے کی کوشش کی کہ یہ تکلیف کیسی ہوگی اور کتنی شدید ہوگی۔ کھوہ سے باہر فائرنگ کی آواز کبھی تیز اور کبھی دھیمی ہو جاتی تھی۔ کیا کوئی انہونی ہو جائے گی؟ کیا اس کی ٹانگ بچ سکے گی؟ کیا ریاض اس پر صرف نفسیاتی دباؤ ڈال رہا ہے؟ کیا وہ اسے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ ٹانگ کاٹے گا نہیں، صرف زخم لگائے گا؟ ایسے ان گنت سوال رستم کے ذہن میں ادم مچا رہے تھے۔ اسے اپنی مٹھیاں کس لی اور جبڑے بھینچ لیے تھے کہ اگر شور مچاتا ہوا آرا اس کی پنڈلی سے ٹکرائے تو وہ یہ تکلیف جھیل سکے اور پھر اسے
اپنی پنڈلی پر شدید ترین جلن محسوس ہوئی، جیسے دہکی ہوئی سلاخ اس کی کھال میں اتاری گئی ہو۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگ بری طرح تھرا رہی ہے اور کٹ رہی ہے۔ حیثیت اتنی زیادہ تھی کہ بہت کوشش کے باوجود وہ کرب سے چیخ اٹھا۔ اب آنکھیں بند رکھنے سے کوئی فائدہ نہ تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ گھٹنے سے ذرا نیچے اس کی ٹانگ موجود نہ تھی، وہ کٹ چکی تھی۔ وہ کہاں تھی؟ اس نے دل کڑا کر کے اپنی نگاہ کا زاویہ بدلا۔ نیچے پلاسٹک کے سرخ ٹب میں اس کا خون آلود پاؤں آدھی پنڈلی سمیت موجود تھا۔ جسم کا یہ کٹا ہوا حصہ ابھی تک تھرا رہا تھا، اس کے اوپر خون مسلسل گر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ کہیں اس کا تصور اسے کوئی ڈراؤنا منظر تو نہیں دکھا رہا، لیکن نہیں، جو کچھ تھا حقیقت تھا اور سامنے تھا۔ جو ٹانگ اس نے ڈپٹی ریاض کے سینے پر رسید کی تھی وہ کٹ چکی تھی اور اس کے سامنے پلاسٹک کے گول ٹب میں پڑی ہوئی تھی۔ ایک شفاق شخص کا یہ بےایمانہ انتقام تھا۔ پھر رستم نے دھندلائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ ڈپٹی ریاض نے کھڑے کھڑے رستم کی کٹی ہوئی ٹانگ پر تھوکا، ایک قہرناک نظر رستم پر ڈالی اور اسے زہر آلود گالیوں سے نوازا ہوا باہر نکل گیا۔ رستم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ اپنے ہوش کھو دے گا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ کمزور نہیں ہے، اسے کمزور نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس نے خود کو سمجھایا۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں چیونٹیاں سی رینگ رہی تھیں، شاید یہ خون کے تیز رفتار اخراج کے سبب تھا۔ اس نے آنکھیں پھر بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد ایک نئی آواز اس کے کانوں میں پڑی، مرنے دینا تھا اس خنزیر کو۔ نہیں، ڈپٹی صاحب کا آرڈر ہے، غالباً ASI نے کہا۔ ٹانگ ذرا اوپر اٹھا کر رکھو، پہلی آواز نے دوسری کو مخاطب کیا۔ رستم کی کٹی ہوئی ٹانگ میں درد کی شدید لہریں اٹھی۔ کسی شخص نے اس کی ٹانگ کو تھوڑا سا بلند کر دیا۔ آیوڈین کی تیز بو رستم کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس کی پنڈلی سے خون کا اخراج روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوشش کرنے والا شخص غالباً پولیس سرجن یا ڈاکٹر تھا۔ اس کی بقایا ٹانگ کو بے دردی سے ہلایا جا رہا تھا۔ خون سے باہر فائرنگ کی آواز بتدریج شدت پکڑ رہی تھی۔ رات ہو چکی تھی، پورے ڈیرے پر دھواں چھایا ہوا تھا۔ یہ دھواں سرنگوں بھی چلا گیا تھا۔ سرنگ نمبر 2 سے ڈاکٹر ناصر کے درجنوں مریض کھانستے ہوئے باہر نکل آئے تھے۔ ڈیرے پر وہ مشکل اتنا پانی بچا تھا کہ ایک دن میں فی کس 2 گلاس سے زیادہ نہیں پیا جا سکتا تھا۔ اس راشن بندی کے ذریعے بھی موجودہ پانی سے بمشکل 1 ہفتہ مزید گزر سکتا تھا۔ خوراک کی حالت بھی یہی تھی۔ چھجے کے بڑے کمرے میں لالا اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ جنریٹر کی تباہی کے بعد ڈیرے پر فقط مشعلوں اور لالٹینوں کی روشنی ہی سے کام چلایا جا سکتا تھا۔ اس وقت بھی 2 بڑی لالٹینوں کی روشنی میں لالا ایک خط پکڑے بیٹھا تھا۔ یہ رستم کا چھوڑا ہوا خط تھا۔ خط سننے والوں میں حسنا گجراتی، مراد کاٹیا، شاہ اور دیگر سرکردہ افراد شامل تھے۔ لالا روندی ہوئی آواز میں پڑھ رہا تھا، میں مجبور ہوں میرے دوستوں، میں ہر دکھ جھیل سکتا ہوں، لیکن بی بی کو ریاض جیسے درندے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے یاروں، اگر زندگی ہوگی تو موت کے سارے گھیروں سے نکل کر پھر ملیں گے، ورنہ اس خط کو آخری ملاقات سمجھنا۔ ہم سب ڈاکو ہیں اور دھیرے دھیرے اپنے اس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں جو وقت نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس لیکے کو ٹالنا یا نہ ٹالنا قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ باقی میں نے تمہارا ساتھ نبھانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ تمہارے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے خود چل کر یہاں پہنچا تھا۔ تمہاری ساری تکلیفوں اور مصیبتوں میں حصے دار بننا چاہتا تھا، لیکن لگتا ہے کہ اب میری اپنی مصیبتیں مجھے زیادہ زور سے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ میں تم سب سے شرمندہ ہوں، لیکن میرا جانا ضروری ہے۔ میں تم سب سے معافی مانگتا ہوں۔ لانے نے خط ختم کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ساتھیوں کے کہنے پر اس نے یہ خط دوسری مرتبہ پڑھا۔ حسنین نے بے حد جذباتی لہجے میں کہا، شاہ ٹھیک کہتا ہے، ترس ترس کر مرنے کی بجائے دلیری سے باہر نکلے، مارے یا مر جائیں۔ رستم بھائی اس وقت بری سے بری حالت میں ہوگا، اس کی مدد ہم پر فرض ہے۔ ہم یہ قرض نہیں چکا سکتے، لیکن فرض چکانے کی کوشش میں جان کا نذرانہ تو دے سکتے ہیں۔ کاٹیا نے کہا، یہ جان تو ویسے بھی چلی جانی ہے، تو پھر کیوں نہ لڑتے ہوئے مرے؟ کیا پتہ اس لڑائی میں جینے کا کوئی راستہ بھی نکل آئے۔ پولیس تو چاہتی ہی یہ ہے کہ ہم کسی طرح غصہ کھا کر باہر نکلیں اور وہ ایک ایک کو بھون ڈالیں۔ مراد نے مایوسی میں سر ہلایا، لیکن یہاں رہ کر بھی بچنے کی کون سی امید نظر آتی ہے؟ پانی اور خوراک تو ختم ہو رہی ہے، گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ لالا نے دھیمے لہجے میں کہا، تو تمہارا خیال یہ ہے کہ رستم کو بچانے کے لیے ہم سب کو للکارے مارتے ہوئے باہر نکلنا چاہیے اور گولیوں سے چھلنی ہو جانا چاہیے؟ مراد کا لہجہ تیکھا تھا۔ میں یہ کب کہہ رہا ہوں؟ میں تو خود سب کو یہ بتا رہا ہوں کہ بارودی سرنگوں سے باہر نکلنا ہم سب کے لیے فوری موت کا سبب بن سکتا ہے، لیکن یہاں یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ بارودی سرنگیں کب تک پولیس اور اجرالیوں کا راستہ روک سکیں گی؟ اور پھر دوسری بات، ہر گھڑی خوراک کم ہوتی جا رہی ہے اور پانی بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ حسنا گرجا،
انہوں نے جس طرح باقر اور ہیرے کو تڑپا تڑپا کر مارا ہے اسی طرح رستم بھائی کو بھی ماریں گے اور اسی طرح ہم سب کی مٹی بھی خراب کریں گے۔ کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ بھوکے پیاسے مرنے یا ان کی ہاتھ آنے کی بجائے ایک ہی بار ان پر ٹوٹ پڑے، لڑتے ہوئے مر جائیں یا گھیرا توڑ کر سون کے ٹیلوں میں گم ہو جائیں؟ ابھی یہ بات جاری ہی تھی کہ ایک شخص سامتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں خاکی رنگ کا ایک بند لفافہ تھا۔ اس نے لالے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، لالا جی، چھوٹی کھائی کے پاس ایک بندہ پولیس کی طرف سے یہ پیغام لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر ہم کوئی جواب دینا چاہیں تو یہیں پر آ کر دے سکتے ہیں۔ کمرے میں موجود چند افراد کی بے رونق آنکھوں میں ہلکی سی چمک نظر آئی۔ غالباً ان کے دلوں میں یہ خیال آیا تھا کہ پولیس کی طرف سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، شاید خون خرابے سے بچنے کے لیے کوئی درمیانی راہ نکل رہی ہے۔ لالے نے لالٹین کی روشنی میں لفافہ چیک کیا۔ اس میں سے ایک خط کے علاوہ چند فوٹوگرافز بھی برآمد ہوئے۔ فوٹوگرافز پر نگاہ پڑتی لالے کے چہرے سے امید کا رنگ رخصت ہو گیا اور ایک طرح کی کرختگی چھا گئی۔ فوٹوگرافز دیکھنے کے بعد اس نے تحریر پر جلدی جلدی نگاہ دوڑائی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ کیا لکھا ہے لالا؟ ہمیں بھی سناؤ، حسنے نے کہا۔ سننے سے پہلے کچھ دیکھ لو، لالا بولا۔ اس نے فوٹوگرافز اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھائے۔ یہ قریباً 20-25 افراد کی گروپ تصویریں تھیں۔ جو جوان تصویروں کو دیکھتا گیا اس کا رنگ متغیر ہوتا گیا۔ ان تصویروں میں لالے، حسنے، مراد، آہوجہ، ناصر اور کاٹیا وغیرہ کے قریبی عزیز شامل تھے۔ یہ سب کے سب بڑی پتلی حالت میں سون کے ٹیلوں میں کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ پس منظر میں پانڈو درے کی گھاٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہ بالکل اصلی تصویریں تھیں۔ سب افراد کے ہاتھ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ٹائپ کی ہوئی تحریر میں لکھا تھا، تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے، بہتر ہے کہ اپنے سوراخوں سے نکل آؤ۔ یہ بارودی سرنگیں اب زیادہ دیر تمہاری حفاظت نہیں کر سکیں گی۔ کل کسی وقت تمہارے یہ عزیز ہمارے آگے لگ کر ہمیں ڈیرے تک پہنچا دیں گے۔ بارودی سرنگوں کے پھٹنے سے ان میں سے جتنے لوگوں کی جان جائے گی ان کا خون بھی تمہارے سر پر ہوگا۔ ان پر گولی چلاؤ گے تو بھی قاتل کہلاؤ گے۔ اچھی طرح سوچ لو، ابھی بھی خود کو حوالے نہیں کرو گے تو بہت گھاٹے کا سودا کرو گے۔ اگر اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ بندے واقعی یہاں موجود ہیں تو ہم وائرلیس سیٹ پر ان کی آوازیں تمہیں سنا سکتے ہیں اور ان کی اپیلیں بھی جو وہ یہ جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم تمہیں اس حوالے سے سوچنے کے لیے رات 12 بجے کا وقت دے رہے ہیں، اس کے بعد مزید ٹائم نہیں ملے گا۔ ایک بوجھل خاموشی نے چھجے کے اس کمرے کو گھیر لیا۔ سب کے چہرے تمتمائے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ مراد کے تاثرات بھی وہ نہیں تھے جو کچھ دیر پہلے تک تھے۔ لالا فرید نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ڈپٹی ریاض کی طرف سے یہ بے اصولی کی حد ہے۔ وہ ہر اوچھا ہتھکنڈا استعمال کر رہا ہے۔ کوئی اسے پوچھے کہ وہ کس قانون کے مطابق ہمارے رشتہ داروں کو پکڑ کر یہاں لایا ہے، اب وہ انہیں ڈال کے طور پر استعمال کرے گا اور ہمیں ان بے گناہوں کی موت کا تماشا دکھائے گا۔ شاہ بے حد جوش سے بولا، اس لیے تو کہتا ہوں اب ایک ہی راستہ ہے، مرے یا مار دیں۔ ہاں، مرے یا مار دیں۔ آہوجہ نے بھی فوراً تائید کی۔ اس مرتبہ مراد نے بھی مخالفانہ آواز بلند نہیں کی۔ اس کی نگاہ ایک فوٹوگراف پر جمی ہوئی تھی اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے 2 چچا زاد بھائیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک کی عمر 22-23 سال اور دوسرے کی صرف 15-16 سال تھی۔ حسن گجراتی نے جذباتی لہجے میں کہا، وہ کمینہ ان بے گناہوں کو آگے لگا کر سرنگوں والا ایریا پار کرے گا۔ ہم بالکل بے بس ہو جائیں گے۔ بالکل بے بس ہونے سے بہتر ہے کہ ہم ڈپٹی ریاض سردار غلام کبیر اور ان کے ساتھیوں کو ان کی درندگی کا مزاج چکھا دیں۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہو جائے، مگر مرنے سے پہلے مقابلے کا حق تو ادا کر دیں۔ تمہارا کیا خیال ہے مراد؟ لالے نے مراد کو ٹٹولا۔ مراد نے لمبی سانس لی۔ وقت تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اگر ہمیں واقعی کچھ کرنا ہے تو پھر جلدی کرنا ہوگا۔ مجھے سب سے زیادہ اندیشہ ان دونوں بڑی مشین گنوں سے ہے۔ انہیں لگایا بھی بلندی پر گیا ہے، وہ ہمیں سخت نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ حسن نے مراد کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، سجنا، جب اوکھلی میں سر دے دیا تو موصلوں سے کیا ڈرنا؟ جب مرنا ہی ہے تو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مشین گن کی گولی لگتی ہے یا پستول کی؟ اور اگر قدرت نے ہمیں بچانا ہے تو توپ کے گولے سے بھی بچ جائیں گے، نہیں تو سر پر لگنے والا پتھر بھی کافی ہے۔ کاٹیا نے اپنی 7mm رائفل کو جوش سے تھپ تھپایا۔ اس کی اکلوتی سلامت آنکھ میں سرخی سی اتر آئی تھی۔ اسی دوران میں باہر سے کئی افراد کے بولنے کی بلند آوازیں سنائی تھیں۔ مشعلوں کی کئی روشنیاں ایک طرف سے اکٹھی ہو گئی تھیں۔ آہوجہ نے اٹھ کر باہر جھانکا۔ کیا ہوا گلزارے؟ اس نے بلند آواز میں پوچھا۔ ایک اور لاش آئی ہے جی، خچر پر لدی ہوئی ہے، دوسری طرف سے جواب ملا۔ میٹنگ برخاست ہو گئی۔ ایک دم سارے اٹھ کر باہر آ گئے۔ باہر کا منظر سنسنی خیز تھا۔ سرنگ نمبر 1 کے دہانے کے سامنے 1 خچر کھڑا تھا۔ اس پر لاش بندھی ہوئی تھی۔ لاش کو فوراً ہی پہچان لیا گیا۔ 7 انچ کی لمبی 1 انچ کی چوڑی 2 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 ان
یہ مقصود عرف لڈو تھا۔ چند دن پہلے وہ اپنے ساتھیوں باکر اور ہیرے کے ساتھ پولیس کے خطے چڑھ گیا تھا۔ باکر اور ہیرے کی حسرتناک لاشیں تو پہلے ہی موصول ہو چکی تھیں۔ آج مقصود لڈو بھی بالکل برہنہ حالت میں اپنے ساتھیوں کے درمیان واپس پہنچ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 رشتے ہوئے زخم تھے۔ اس کے جسم پر بے رحمانہ تشدد کے ان گنت نشان تھے۔ یوں لگتا تھا کہ اسے گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے۔ اس کا منہ کھلا تھا اور ہونٹ بالکل نیلے نظر آتے تھے۔ ہر دل عزیز مقصود کی لاش نے ڈیرے کے مکینوں میں غم و غصے کی ایک اور شدید لہر دوڑا دی۔ لالے نے تقریر کرنے والے انداز میں اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے محاصرہ کرنے والوں کی طرف سے کیا پیغام موصول ہوا ہے اور انہوں نے کس طرح چند بے گناہوں کو اپنے لیے ڈھال بنانے کا پروگرام ترتیب دے دیا ہے۔ لالے کی باتوں نے اس کے ساتھیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ مرنے مارنے کے لیے تیار نظر آنے لگے۔ اس موقع پر مراد کی رائے بھی مکمل طور پر تبدیل نظر آئی۔ اس کے تاثرات بھی گواہ تھے کہ وہ ذہنی طور پر فیصلہ کن لڑائی کے لیے بالکل تیار ہے۔ جب ہتھیار لہرا رہے تھے اور ڈیرے کے مکین پرجوش نعرے لگا رہے تھے، رمجی نامی شخص دھیرے دھیرے اس کمرے کی طرف کھسک گیا جہاں وائرلیس سیٹ موجود تھا۔ اس ہنگامے کے دوران میں حنیفہ کے سوا اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ لبی تڑنگی حنیفہ خاموشی سے اٹھی اور رمجی کے پیچھے چل پڑی۔ یہ کھو کا منظر تھا۔ گیس لیمپ کی روشنی میں ڈپٹی ریاض پھیل کر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اجرالی سردار غلام کبیر فولڈنگ بیز پر وسکی کی بوتل اور مار خور کے لذیذ گوشت کے بھنے ہوئے ٹکڑے تھے۔ وہ دونوں زیادہ نہیں پی رہے تھے کیونکہ آج ہوش میں رہنے کی رات تھی۔ کسی بھی وقت وڈے ڈیرے کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع ہو سکتا تھا۔ ریاض نے ہاتھ لہرا کر سب انسپکٹر مختار سے کہا، کسی اخبار والے کو اس طرف پھٹکنا بھی نہیں چاہیے ورنہ سیدھا شوٹ کر دوں گا ڈیوٹی دینے والے کو۔ چلو جاؤ، اب ان کو چوکس کر دو۔ سب انسپکٹر نے زوردار سیلوٹ کیا اور باہر چلا گیا۔ ڈپٹی ریاض نے اپنے دوسرے سب انسپکٹر کو اپنا بیان لکھوانا جاری رکھا۔ ایک دفعہ رستم کو بے حد زہریلی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد وہ بولا، ہاں تو میں کیا لکھوا رہا تھا؟ آخری فقرہ بولو۔ سب انسپکٹر نے پڑھ کر سنایا۔ 10:20 ہوئے تھے جب اگلی پوزیشن پر موجود ASI محمد حسین اور حوالدار نذیر وغیرہ کو پتھروں میں ایک سایہ نظر آیا۔ انہوں نے للکارا تو سایہ مخالف سمت میں بھاگا۔ ہاں ٹھیک ہے، آگے لکھو۔ وہ اندھیرے میں 10-15 قدم ہی دوڑا تھا کہ ایک دھماکہ ہوا اور دھواں پھیل گیا۔ محمد حسین اور نذیر وغیرہ احتیاط کے ساتھ موقع پر پہنچے۔ انہوں نے ٹارچوں کی روشنی میں دیکھا کہ ایک بندہ شدید زخمی حالت میں پڑا تھا۔ بارودی سرنگ کی وجہ سے اس کا دایاں پاؤں ٹخنے اور گھٹنے کے درمیان سے اٹھ گیا تھا۔ محمد حسین اور نذیر نے اسے پہچان لیا۔ یہ ڈیرے کے مطلوب ملزموں میں سے بڑا ملزم رستم تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ کتے کا تخم ڈیرے سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب انسپکٹر نے قلم رو کر پوچھا، کتے کا تخم لکھنا ہے جی؟ ڈپٹی ریاض کے کالے اونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ سردار غلام کبیر بھی مسکرانے لگا۔ ڈپٹی ریاض خط لہرا کر بولا، چلو نہ لکھو، نہ لکھنے سے یہ حرامی بندے کا تخم تھوڑی بن جائے گا۔ یہ لکھو کہ رات کے اندھیرے میں ملزم اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر ڈیرے سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ریاض لکھواتا گیا اور سب انسپکٹر محرر کی طرح لکھتا گیا۔ سردار غلام کبیر نے وسکی کے 2 گھونٹ بھر کر اپنی جہازی سائز مونچھوں کو تاؤ دیا اور بولا، میرا خیال ہے ڈپٹی جی تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے تساں سے۔ کیا مطلب؟ بارودی سرنگ سے ٹانگ اور طرح سے کٹتی ہے، آرے سے اور طرح سے۔ اوئے چھوڑو سردار، اتنی باریکیوں میں کوئی نہیں پڑے گا۔ ویسے بھی بارود کا زخم بڑا برا ہوتا ہے، فوراً زہر پھیلاتا ہے، اس لیے زخم کے اوپر سے ہاتھ پاؤں کاٹ دینا چاہیے۔ رستم ایک کونے میں کھردرے فرش پر نیم جان پڑا تھا اور سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کے گھٹنے سے نیچے ایک بڑا ٹونڈ نظر آ رہا تھا اور اس ٹونڈ کے اوپر خون آلود پٹی لپٹی ہوئی تھی۔ ابھی گائے بگائے خون کے قطرے پٹی میں سے ٹپکتے تھے۔ اس کا جبڑا بھی اکڑ گیا تھا اور شدید ٹیسیں پورے چہرے اور گردن میں پھیل رہی تھی۔ رستم کے سینے میں لوہے کا دل تھا، لیکن آج یہ لوہا بھی لرزا ہوا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے پاؤں سے محروم ہو چکا ہے۔ اپنے کٹے ہوئے پاؤں پر ڈپٹی ریاض کے تھوکنے کا منظر ابھی تک رستم کی آنکھوں میں تازہ تھا۔ تکلیف اور دکھ کی شدید ترین کیفیت میں بھی اس کی نگاہوں میں بی بی کا تصور تھا۔ وہ بار بار اسے احساس کو تازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب اس کا سر بی بی کے سینے سے لگا ہوا تھا اور اس کا چہرہ ایک خوشبودار گرم گوداز میں گم تھا۔ اس احساس کے نشے میں ڈوب کر ایسی ہزاروں اذیتیں جھیلی جا سکتی تھیں۔ اجرالی سردار غلام کبیر کا نشہ کچھ تیز ہو گیا۔ اس نے شراب کی چمکیلی بوتل کو بڑے پیار سے سہلایا اور ترنگ میں بولا، یار ڈپٹی صاحب، عورت اور شراب کی بوتل آپس وچ کتنی ملتی جلتی ہیں، ذرا دیکھو نا، اس بوتل کا لک کمر بھی پتلا ہے، اس کا پنڈا بھی چمکیلا اور ملائم ہے،
اس کا ڈھکن کھولنے کا بھی وکھرا ہی سواد ہوتا ہے۔ دونوں نشے سے بری ہوتی ہیں اور جب دل وچ ترنگ ہو تو دونوں کو ایک ہی ڈیک یعنی سانس میں پی جانے کو دل چاہتا ہے نا؟ رستم جانتا تھا کہ ڈپٹی ریاض بھی عورت کا رسیہ ہے، خاص طور سے بازار حسن کی اٹھتی ہوئی نوخیز طوائفوں میں اس کی دلچسپی تھی، لیکن اس وقت وہ کافی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا، اور اس کی سنجیدگی کی وجہ یہ تھی کہ اس کے خیال کے مطابق آج کی رات بڑے ڈیرے پر آپریشن کی رات تھی۔ اس نے سردار غلام کبیر کی بات کا جواب بس ہوں خاں میں دیا اور مختلف کاغذات کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ تو مسلح اہلکار اس کے دائیں بائیں ساکت کھڑے رہے۔ اتنے میں سب انسپکٹر مختار تیزی سے اندر داخل ہوا۔ جناب، وائرلیس پر پیغام ہے، آپ جلدی آئیں۔